السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو آور چینل ولیج فنٹاسی۔ تو آج ہم بات کریں گے بینگن کے بارے میں۔ بینگن عربی میں اسے باندجاں، ملتانی اور پنجابی میں وتاؤں، سندھی میں وانگن اور مرہٹی میں بانگے، انگلش میں برنجل کہا جاتا ہے۔ ایک مشہور عام سبزی یا ترکاری ہے۔ اوپر چمکدار سیاہ رنگ کا چھلکا ہوتا ہے۔ اقسام کے حساب سے اس میں کافی اقسام ہیں اس کی، مگر جو میں نے دیکھی ہیں ان میں 3 اقسام دیکھی ہیں۔ ایک لمبے گول اور ایک سفید کلر کے ہوتے ہیں۔ جو یہ بلیک لمبے اور گول ہوتے ہیں ان میں زیادہ ذائقہ ہوتا ہے بنسبت وائٹ کلر کے بینگن سے۔ ان کا ذائقہ پھیکا اور ان کی جو ٹہنی ہوتی ہے وہ اس پہ چھوٹے چھوٹے سے کانٹے ہوتے ہیں۔ اور ان کی اگر مزاج کی بات کریں تو مزاج گرم و خشک ہوتا ہے درجہ دوم میں۔ افعال کے حساب سے قابض، نفاخ، مسدد، محلل و مسکن اور عام۔ استعمال کی بات کریں تو بینگن کو تنہا یا گوشت یا آلو وغیرہ کے ہمراہ پکاتے ہیں۔ اس کے پکوڑے بھی پکائے جاتے ہیں۔ بچے اور بڑے اکثر اس کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ یہ قابض و نفاخ پیدا کرتا ہے اور فاسد مواد بھی پیدا کرتا ہے۔ گرم ورموں کو تحلیل کرنے اور دانت کو تسکین دینے کے لیے اس کو آگ پر بلبلا کر نیم گرم باندھا جاتا ہے۔ چوٹ کے درد کو زائل کرنے کے لیے بلبلائے ہوئے بینگن کا پانی 5 یا 7 تولہ گڑ یا چینی سے شیریں کر کے پلاتے ہیں۔ اس کو تراش کے ہمراہ آمبا ہلدی میں اس طرح ملا کر سینکنا چوٹ کو مفید ہوتا ہے۔ بینگن جو ہوتے ہیں امراض جگر میں نفاخ ہے اور گرم مزاجوں کو یہ موافق نہیں آتا۔ اگر ہم بات کریں نفع خاص کی تو مکئی میدا، مسکن اوجاع اور مضر کے حساب سے مورس، بواسیر و صدا اور مسلح کے حساب سے گوشت، روغن، سرکہ، ادرک۔ اگر خوراک جو ہوتی ہے اس کی بقدر ہضم کھایا جاتا ہے، بس وہی بات آ جاتی ہے چیز کو اتنا استعمال کریں جتنا آپ کا جسم اسے برداشت کر سکے۔ تو یہ تھی دوستو کچھ چند چیزیں جو کہ میں نے آپ کے بینگن کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو ہمارا کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔